فقہائے کرام نے تلاوت قرآن کریم کے احکام و مسائل بالتفصیل بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند احکام و مسائل آج کی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعوذ و تسمیہ۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، اور تلاوت قرآن کریم کے درمیان بھی سورہ براءت کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل و امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تراویح میں تلاوت قرآن کریم کے دوران تمام سورتوں کی شروعات میں بسم اللہ جہراً پڑھنا شوافع کے نزدیک سنت ہے، اور صرف کسی ایک مقام پر جہراً اور بقیہ تمام سورتوں کے شروع میں سراً بسم اللہ پڑھنا احناف کے نزدیک سنت ہے۔ بہت سے اکابر کا معمول تراویح کی تمام صورتوں میں بسم اللہ جہراً پڑھنا رہا ہے، اس لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، کسی ایک پر اصرار درست نہیں۔ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ، اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ مصاحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کے سوا تمام قرآنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ یہاں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورہ توبہ علیحدہ صورت نہیں بلکہ سورہ انفال کا جز ہے۔ اس احتمال کی بنیاد پر یہاں بسم اللہ لکھنا ایسا ہوگا جیسے کوئی شخص کسی سورت کے درمیان بسم اللہ لکھ دے۔ اس بنیاد پر فقہا نے فرمایا جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آ رہا ہے اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہے تو وہاں بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت سے شروع کرے یا اس سورت کے درمیان سے شروع کرے تو اس کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی تلاوت میں کسی حال میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ غلط ہے۔ بسم اللہ نہ لکھے جانے کا ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں کفار سے براءت اور رفع امان مذکور ہے، جو بسم اللہ کے مناسب نہیں۔ آیات سجدہ کے مسائل۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز سے باہر تلاوت کے دوران آیت سجدہ آئے تو اسی وقت سجدہ کر لے، اور اگر تاخیر سے کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، اور اگر 3 آیتوں سے زیادہ پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تو وہ قضا شمار ہوگا، اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز سے خارج آیت سجدے کی تلاوت کرے اور نماز پڑھنے والا اس کو سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن خارج صلاۃ واجب ہے، لہذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرے۔ اگر سجدے والی آیت کا ایک لفظ یا 2 لفظ کسی شعر میں تقریر کے موقع پر پڑھ دیا تو اصح قول کے مطابق پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ علماء احناف نے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ والی آیت سے استدلال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لہذا اگر سجدے والی آیت پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں چلا جائے اور اس میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو اس رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور اگر رکوع میں نیت نہیں کی تو ادا نہ ہوگا۔
اور اگر امام نے نیت کی مقتدیوں نے نیت نہیں کی تو امام کا ادا ہو جائے گا، مقتدیوں کا ادا نہ ہوگا۔ اور اگر رکوع میں نیت نہیں کی تو نماز کے سجدے میں وہ ادا ہو جائے گا، خواہ سجدے کی نیت کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ سورہ صاد میں راکع و اناب کی بجائے وحسن مآب پر سجدہ کیا جائے، یہی محقق قول ہے اور اسی میں احتیاط ہے۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی آیت سجدہ کی تلاوت کر دی تو پہلا سجدہ کافی ہوگا، دوسرا واجب نہیں ہوا۔ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہو کر ایک دو آیتیں پڑھ کر رکوع میں جانا بہتر ہے۔ اگر کھڑے ہو کر فوراً رکوع میں چلا جائے تو کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔ تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا مکروہ ہے۔ اگر خارج صلاۃ آیت سجدہ تلاوت کیا اور سجدہ تلاوت نہیں ادا کیا، پھر نماز میں اسی آیت سجدہ کو پڑھا اور سجدہ تلاوت کیا تو نماز والا سجدہ پہلے کے لیے بھی کافی ہے، دوسرا لازم نہیں۔ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور نماز میں اس کو ادا کر لیا، پھر نماز کے بعد اسی جگہ اس آیت کو پڑھا تو ظاہر روایت کے مطابق دوسرا سجدہ لازم ہوگا۔ اگر تراویح کی پہلی دو رکعتوں میں سے کسی ایک میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ تلاوت ادا کیا تو بعد کی دو رکعتوں میں سے کسی میں وہی آیت سجدہ تلاوت کی تو یہ دوسرا سجدہ تلاوت لازم ہوگا، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد مجلس بدل گئی۔ اگر دو ساتھی موجود ہیں، ایک نے آیت سجدہ پڑھی پھر دوسرے نے بھی وہی آیت سجدہ پڑھی تو ہر دونوں پر دو دو سجدے واجب ہوں گے۔ اگر دو ساتھی موجود ہیں، ان میں سے ایک نے آیت سجدہ پڑھی اور دوسرے ساتھی نے دوسری جگہ سے آیت سجدہ پڑھی تو دونوں پر دو سجدے واجب ہوں گے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم لا رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن کریم کی جو متشابہات آیات ہیں، حفاظ کرام کے لیے ہم ایک تحفے کی صورت میں لائیں گے، اور ہم ان ویڈیوز کا عنوان بھی یہی رکھیں گے کہ تحفۃ الحفاظ فی الآیات المتشابہات۔ ان تمام ویڈیوز کو، چاہے وہ جتنی ویڈیو بنے، تمامی حضرات بغور سماعت کیجیے، انشاءاللہ اس سے بالخصوص حفاظ قرآن کو انتہائی فائدہ ہوگا۔